حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی، کریں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے ہمیں ہر خوشی عطا کی۔ کیا درگزر ہماری ہر خطا کو، کیا درگزر ہماری ہر خطا کو، یوں ہم پہ مہربانی کی انتہا کی۔ ہم کرتے رہیں گے ہر حال میں شکر مولا، ہماری زندگی نے جب تلک وفا کی۔ اور چند اشعار نعت کے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قبول کیجئے پیار بھرا سلام، آداب اور ویری گڈ مارننگ۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آج ہی کے دن اسی وقت ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ یہ پروگرام اردو زبان و ادب سے شوق رکھنے والے خواتین و حضرات اور ناظرین سامعین کے لیے یہ پروگرام میں لے کر آتا ہوں، جو بہت سارے ہمارے اردو ادب سے متعلقین ہیں، دوست احباب ہیں، شاعر ہیں، مصنفین ہیں، لکھاری ہیں، جو کسی نہ کسی طور اردو ادب سے منسلک ہیں، اردو کلچر سے، زبان سے، لنگوسٹک سے منسلک ہیں، ان کی کسی نہ کسی حد تک ان کی ایک تسلی اور تشفی کے لیے یہ پروگرام میں ترتیب دیا کرتا ہوں۔ پروگرام کے فارمیٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے اس پروگرام میں براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنا یا اپنے کسی پسندیدہ شاعر کا یا کوئی کلام ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص بات اردو زبان و ادب کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کیجیے گا۔ آج کے پروگرام میں 3-4 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ آج ایک مہمان ہیں جو بہت دور سے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ چند لمحوں میں ان کا میں آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اردو زبان کی کچھ تاریخ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ پرانے شعراء کا کچھ ذکر ہوگا، اذکار ہوگا، اور اس طرح یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ پروگرام کے شروع ہوتے ہی ہمارے کالر جو ہیں وہ کال ملاتے ہیں، اور شکایت بھی رہتی ہے کہ ہماری کال نہیں لگی۔ مجھے یہ شکایت بھی موصول ہوتی ہے کہ جی کئی ہفتے ہو گئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری باری نہیں آتی۔ اس کے لیے میں محض معذرت ہی عرض کر سکتا ہوں کہ ہماری کال جو ہے، ہمارا ٹیلی فون لائن جو ہے وہ خاصی بزی ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ جیسے ہی پروگرام شروع ہوتا ہے آپ بار بار کوشش کیا کیجئے۔ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے، خاص طور پر آپ کی گفتگو سے، آپ کی معلومات سے میرے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور آپ سب کا میں ایڈوانس میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ان تمام باتوں کے بعد میرا خیال ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر میں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف میں ناظرین آپ سے کروانا چاہوں گا۔ آپ پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور آپ ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے اداروں کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے خاص طور پر اس میں آپ کا بہت کردار ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے آپ چیئرمین ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان میں ان کے بہت سارے
ادارے ہیں، اور آج یہ مجھے موقع ملا ہے کہ ان کو میں آج پروگرام میں مدعو کروں اور ان سے پاکستان میں جو تعلیم ہے خاص طور پر اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سید ماجد زمان صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اور بہت بہت شکریہ ماجد صاحب کہ آپ ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ تھینک یو۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر مجھے اجازت دیں، ایک کالر ہمارے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو اگر ان کو بھی ہم شامل کر لیں تو پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک منظم ہو پائے گی۔ جی السلام علیکم۔ جی ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں مایا بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے۔ میں نے لاسٹ ویک آپ کا پہلی بار پروگرام دیکھا تھا تو میں نے کوشش کی مگر میری لائن نہیں ملی، اور آج اتفاق سے پہلی لائن میری مل گئی۔ واہ واہ واہ، مبارک ہو تو جی۔ میں کچھ قطع سنانا چاہتی ہوں اور ایک شعر سنانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ویسے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ قطع اور شعر ضرور سنائیے، لیکن آپ خود کچھ لکھتی ہیں یا صرف شوق ہے؟ نہیں اتنا نہیں، مطلب ابھی طفل مکتب ہیں ہم۔ مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ہاں مگر ابھی مطلب میں کچھ اور سنانا چاہ رہی ہوں ابھی۔ ضرور ضرور ٹھیک ہے، عطا کیجیے۔ اچھا یہ کہتا ہے، کس قدر انوکھا ہے رابطہ محبت کا، واہ واہ کس واہ قدر انوکھا ہے رابطہ محبت کا، واہ واہ واہ۔ کب نہ جانے ہو جائے معجزہ محبت کا۔ ارے واہ واہ، کیا بات ہے، واہ۔ اپنی ذات سے بھی وہ اجنبی لگتا ہے، اپنی ذات سے بھی وہ اجنبی لگتا ہے، جس کے ساتھ ہو جائے حادثہ محبت کا۔ ارے واہ 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 واہ۔ تھینک یو تھینک یو۔ اور ایک یہ ہے کیا کہتے ہیں، ایک شعر ہے، جی جی۔ جنہیں فرصت نہیں ملتی ذرا بھی یاد کرنے کی، جنہیں فرصت نہیں ملتی ذرا بھی یاد کرنے کی، انہیں کہہ دو ہم ان کی یاد میں فرصت سے بیٹھے ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، کیا بات۔ اور ایک اور کہتا سناؤں؟ جی جی ضرور سنائیے سنائیے۔ اچھا لکھا ہے، جب ہو سکے تو بھلا دینا رنجش دل کی، جب ہو سکے تو بھلا دینا رنجش دل کی، کہ محبتوں کا اصول ہے درگزر کرنا۔ واہ۔ تیرے طرز تغافل سے گلا تو نہیں، تیرے طرز تغافل سے گلا تو نہیں، ہمیں آتا نہ تھا دلوں میں گھر کرنا۔ ارے واہ واہ واہ۔ تھینک یو تھینک یو۔ اور ایک یہ تھوڑا سا ایک شعر اور سناتی پھر میں خداحافظ کہوں گی۔ ذرا سا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے ویسے ہی ہے، ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تم بھی، ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تم بھی، ادھر تم بات کرتے ہو ادھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ۔ تو تھینک یو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک میں پھر آپ کو سناؤں گی کچھ اور، ضرور اگر میری لائن مل گئی تو۔ ضرور ضرور مایا جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو آپ کا پروگرام اچھا تھا، میں نے لاسٹ ویک سنا تھا تو اب میں سنوں گی، پھر میں اگلی ویک آپ کو بتاؤں گی کہ کیسا رہا۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے، بہت آپ کا شکریہ، بہت شکریہ ٹائم دیا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ اللہ حافظ۔ اب تو یہ آپ پر لازم ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے آئندہ کے تمام پروگرام میں جو ہے نا شریک ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کا انداز تکلم تو شاعروں والا ہے، اگر آپ کچھ کوشش کریں کچھ لکھنے کی خود بھی تو، اور ہم سے اگر آپ کو کچھ کسی قسم کی بھی رہنمائی یا مدد کی ضرورت محسوس ہو تو اسٹوڈیو سے آپ کسی وقت بھی میرا نمبر لے سکتے ہیں اور اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم آپ کو جو آف ایئر جو مختلف محافل ہوا کرتی ہیں وہاں پہ آپ کو ہم دعوت دیا کریں گے۔ آپ کے لیے دو اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر کسی صورت بھی کہیں نام نہ کرنا، ظاہر کسی صورت بھی کہیں نام نہ کرنا، ہیں لوگ بہت خاص ہمیں عام نہ کرنا، ہیں لوگ بہت خاص ہمیں عام نہ کرنا، اور جانے کی اجازت تو دیے دیتے ہیں لیکن، جانے کی اجازت تو دیے دیتے ہیں لیکن، رستے میں کہیں آتے ہوئے شام نہ کرنا، رستے میں کہیں آتے ہوئے شام نہ کرنا، اور کچھ روز سے یہ حال ہے فرقت میں تمہاری، کچھ روز سے یہ حال ہے فرقت میں تمہاری، بیکار پڑے رہنا کوئی کام
نہ کرنا. بہت بہت شکریہ جی, اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی اور آئندہ آنے والے پروگرام بھی آپ کو اچھے لگیں گے. اور اس پروگرام کی یہ خوبی اور کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ پروگرام اس نوعیت کا کیا جائے کہ سننے والے اس پروگرام میں شریک ہونے کی خواہش کریں اور کوشش کریں. یہی اس پروگرام کا مطمع نظر بھی ہے. اور اردو زبان و ادب سے اور ہمارے کلچر سے جوڑے رکھنے کا ایک بہانہ بھی ہے. ہمیں شکایت تو رہتی ہے اپنے نوجوانوں سے, اپنی نئی نسل سے, کہ وہ اپنی زبان نہیں بولتے, لیکن لمحہ فکریہ اور سوچنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ بطور والدین کے, بطور کمیونٹی لیڈرز کے, بطور اساتذہ کے, کیا ہم اپنے ینگسٹرز کو, اپنے بچوں کو وہ مواقع مہیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے, اپنے کلچر سے وہ جڑے رہیں. اور ان کو اس کا آسان طریقہ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے اردو بولیں. اردو بولیں گے تو اردو زندہ رہے گی, ورنہ ہوتا تو یہی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں کی رائے جو ہے میرے لیے بہت اہم ہوا کرتی ہے. یہ رائے دینا اور مجھ پہ تنقید کرنا, اس پروگرام پہ تنقید کرنا مت چھوڑیے گا, کیونکہ تنقید ہوتی ہے تو میں اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتا ہوں. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ماجد زمان صاحب, یہاں بہت دور سے تشریف لائے ہیں. ماجد صاحب کا تعارف تو ہوا ہے, لیکن ماجد صاحب سے گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں. ماجد صاحب, آپ ذرا کچھ بتلائیے کہ پاکستان میں آپ کے کچھ ادارے ہیں, ایک سے زیادہ ہیں ظاہر ہے, کچھ بتائیے کتنے ادارے آپ کے اپنے جو آپ چلا رہے ہیں وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا امجد صاحب, آپ نے مجھے یہ دعوت دی آنے کی اور مجھے اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. میں نے ایکچولی 1998 میں ادارہ شروع کیا, جو کہ مونٹسری لیول سے سٹارٹ کیا, اور گریجولی اس کو پھر میں نے اپنی کلاسز اپ گریڈ کی اور 10th کلاس تک, ساتھ او لیول. اسی طرح پھر میں نے کچھ مختلف شہروں میں جھنگ سے آغاز کیا, تو ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایک ادارہ میں نے پھر بنایا, اس کے ساتھ ہی کبیر والا خانیوال میں, اور ساتھ لاہور میں ایک ادارہ اسٹیبلش کیا. تو اب چونکہ ظاہر ہے کہ تعلیم کا شعبہ, آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں کتنا آپ کو کام کرنا ہوتا ہے, اور ان بچوں کا اسپیشلی جن کے والدین آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, اور اپنے بچوں کا اور اپنا مستقبل اسکول انتظامیہ کے اور پرنسپلز ٹیچرز کے ہاتھوں میں دیتے ہیں, تو یہ یقیناً آسان نہیں ہے. اچھا ماجد صاحب, ہماری گفتگو تو چلتی رہے گی, لیکن پروگرام کے درمیان میں بریک جو ہے وہ بہت ضروری ہوا کرتی ہے, تو اجازت دیں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, کہیں مت جائیے گا. آج کا پروگرام بھی ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگا, بہت اچھی گفتگو رہے گی, تو فوراً واپس آئیے, بریک کے بعد آپ سے ہم ملیں گے. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.
حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، خوش آمدید پروگرام غزل شب میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں سید ماجد زمان صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز وہیں سے دوبارہ کرتے ہیں جہاں پہ بات ہو رہی تھی۔ ماجد صاحب، آپ بات کر رہے تھے اپنے اداروں کے حوالے سے کہ آپ نے کہاں کہاں ادارے، بات تھی کبیر والا اور پھر آگے اس کے بعد پھر شاید لاہور میں بھی آپ نے ادارہ بنایا، تو کچھ ذرا بتلائیے کہ کس طرح سے آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ تعلیمی اداروں کی ہی طرف آپ کیوں گئے؟ چونکہ ایجوکیشن تعلیم ایک مقدس پیشہ ہے، اور یہ مقدس پیشہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بخشش کا وسیلہ یہ بنتا ہے اگر آپ خلوص نیت سے اس پیشے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو مجھے ہمیشہ یہ اچھا لگا اور اسی لیے میں نے اس کو اڈاپٹ بھی کیا، اور میری آئندہ بھی یہی خواہش ہے کہ میں یقیناً اپنے پاکستانی والدین جن کے بچوں کا مستقبل ہم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، اور خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں بہت اہم رول پلے کر رہا ہے۔ اس وقت 60% جو تعلیم کا بوجھ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اٹھائے ہوئے ہے، اچھا، جبکہ 40% گورنمنٹ آف پاکستان۔ ٹھیک، تو آبادی یہ ہماری تناسب آبادی کے لحاظ سے ہے یا یہ تناسب وہاں پر سکولوں کی تعداد کے لحاظ سے ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی، آبادی کے لحاظ سے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی، گورنمنٹ سکولز میں اور پرائیویٹ سکولز میں، نہیں، میں سمجھنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کیا گورنمنٹ جو ہے صرف 40% ایریا تک پہنچ سکی ہے، باقی 60% اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا جو ایجوکیشن اس وقت مروج ہے اس کا 40% ہے صرف؟ دیکھیں، گورنمنٹ جو سیکٹر ہے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں ولیج ایریاز جو ہے ان میں 2 3 سکول بن چکے ہیں جی، ہر گاؤں میں۔ اگر گورنمنٹ سکول وہاں پہ ایک ہے تو 4 سکول پرائیویٹ بنے ہوئے ہیں، اچھا، اور ان کی فیس کتنی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی روپیز میں 300 روپیہ 500 روپیہ ہے جی، میکسیمم، ٹھیک، اور آج کے دور میں 300 روپیہ یا 500 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہاں جی، بالکل صحیح، اور جبکہ وہ جو کوالٹی دے رہے ہیں ان پرائیویٹ سکولوں کی نسبت کہیں زیادہ اچھی ہے۔ اچھا، اس کے جو رزلٹس ہیں، جو بورڈ میں جو بچے اپیئر ہوتے ہیں، وہ 5th کلاس بورڈ کا ایگزام ہو، وہ 8th کلاس کا ہو، وہ 9th کا ہو یا 10th کا ہو، اس میں اگر آپ موازنہ کریں تمام بورڈز جو ہمارے 8 بورڈز بنتے ہیں پنجاب میں، ان میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہا ہے، صحیح، اور ان کا جو ایوریج رزلٹ ہے وہ بھی گورنمنٹ سیکٹر کی نسبت بہت بہتر ہمیشہ سے رہا، جبکہ ہماری گورنمنٹ اور پاکستان ایک بچے پہ 3450 روپے خرچ کر رہی ہے ماہانہ۔ اچھا، 3450 روپے خرچ کر رہی ہے، اور جو ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں اور جو اخراجات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، جبکہ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ 300 اور 500 روپیہ میں بچے کو کوالٹی آف ایجوکیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں رزلٹس جو ان کے سامنے آ رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ تو بورڈ، آپ کسی بھی بورڈ کا رزلٹ نیٹ پہ
सर्च कर लें तो आपको सामने नज़र आ जाएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या है और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर प्राइवेट सेक्टर पे तवज्जो दे तो लिटरेसी रेट हमारे मुल्क का कहीं ज़्यादा आगे जा सकता है। हमारी हुकूमत इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर को तो बहुत सपोर्ट कर रही है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे भी सपोर्ट किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक कर रहा है और मुख्तलिफ एड्स मिल रही हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको तो 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। मैं यही सोच रहा था कि एड्स की तो कमी नहीं होती, इमदाद तो बाहर से आ रही होती है, लेकिन वो जा कहाँ रही होती है ये एक सवालिया निशान है। असल में वो खर्च नहीं हो पाती। वो मैं ये समझता हूँ जो हमें इतलात आती हैं कि वो सही जगह पे वो खर्च नहीं हो पाती। शायद इसलिए भी तालीम के मैदान में पाकिस्तान कुछ थोड़ा सा पीछे रह गया है, जबकि पाकिस्तान में जी बहुत पोटेंशियल है। अगर हम लोगों को अवेयरनेस दें, हमारे यहाँ एक तस्वुर है, एक आम गांव का एक किसान है, उसे कहते हैं ना कि अपने बच्चे को पढ़ाओ, तो वो ये कहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के केड़ा उन नौकरी लग जानी है, अफसर लग जाना है। सही बात है। यानी आप एक आम आदमी की जो गुफ्तगू है अगर उसको देखें और सुने तो वो एक सोच क्या रखता है कि उससे अच्छा बेहतर है कि वो काश्तकारी करे या मेहनत कर ले, 4 पैसे कमा कर लाएगा। तो हमारी वहाँ सोच ये है कि पढ़ाई तालीम सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। तालीम जो है ज़रिया मुआश है सिर्फ। हाँ, ये सोच बदलनी होगी हमें। इसको बदल के असल में तो तालीम ज़िंदगी का सलीका है। असल तो फ़लसफ़ा जो है तालीम का वो ये है कि आप तालीम से आरास्ता हों, अपने बच्चों को आरास्ता करें, उनको जीने का ढंग आए, और जीने का ढंग आएगा तो उनको कमाने के उसूलों का पता चलेगा, कैसे कमाई की जाती है, उसका ज़रिया माश को वो बेहतर बना सकेंगे। अच्छा, ये गुफ्तगू तो आपके साथ चलती है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, साथ साथ इनको भी हम शामिल करते हैं। कौन कहाँ से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो, आपकी कॉल गालबन ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कोशिश कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाइए, आप कैसे बोल रहा हूँ बल्ले से। जी तो हमारे मेहमान हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। तो डीएम के पूरे स्टाफ को तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे भाई, बहुत शुक्रिया। तो मैं एक छोटी सी गजल लाया हूँ, बख्श लालपुरी है उनकी। हाँ जी, आजकल आप बख्श लालपुरी को काफी सुनाते हैं जी। शोर करती हैं हवाएं और हम सुनते नहीं। वाह वाह वाह। वक्त देता है सदाएं और हम सुनते नहीं। वाह। तो एक छोटी सी गजल है, कहते हैं गो देखने में जिंदगी बच्चों का खेल है, तर्ज अमल में आग और पानी का मेल है। वाह। रिज़्क़े हलाल का वहाँ तालब नहीं कोई, माले हराम की जहाँ पर रेल पेल है। खूब खूब, बहुत खूब। दानश्वराने को भी जुल्मत फरोश हैं, अहले हवस के हाथ में उनकी नकेल है। वाह। माना निज़ाम खुसरवी हमको नहीं पसंद, जमहूरियत भी असल में आमर का खेल है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। रिश्वत का ये भी मौजज़ा कम नहीं है दोस्त, रिश्वत का ये भी मौजज़ा कम नहीं है दोस्त। वाह। एक फेल पास है और हर पास फेल है। वाह वाह वाह। जिस्मों के हर मकान में रूहों की चीख है, आंखों के हर चिराग में जिस्मों का तेल है। गो देखने में जिंदगी बच्चों का खेल। वाह वाह। शाह साहब, बड़ी मेहरबानी टाइम देने की। बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका, आपने कॉल की और इतना खूबसूरत कलाम हमारे साथ शेयर किया। एक छोटी सी गज़ल शाह साहब आपकी नज़र भी करता हूँ जी। माहौल बना हुआ है, शकील साहब ने सुनाई है, तो एक चंद अशार शकील साहब आपके लिए भी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, प्रोग्राम सुनते रहिए। कि उसको भी मेरी तरह नींद किधर आती है। वाह। उसको भी मेरी तरह नींद किधर आती है, रात भर रोशनी खिड़की से नजर आती है। वाह वाह। कोई तो जानता है ना जी। रात भर रोशनी खिड़की से नजर आती है, और बेख्याली में जो दीवार पे रुक जाए नजर,
بے خیالی میں جو دیوار پہ رک جائے نظر، بات کرتی ہوئی تصویر ابھر آتی ہے۔ بہت خوب، شکریہ جی۔ اور کوٹ کی جیب میں کھل جاتے ہیں رومال کے رنگ، کوٹ کی جیب میں کھل جاتے ہیں رومال کے رنگ، اس کے کالر پہ کلی خوب نکھر آتی ہے، اس کے کالر پہ کلی خوب نکھر آتی ہے۔ اور مجھ کو آتا ہے کسی دل کے سلگنے کا خیال، مجھ کو آتا ہے کسی دل کے سلگنے کا خیال، جب شرر اڑتے ہیں جب آگ نظر آتی ہے۔ واہ، شکریہ جی۔ اور دیپ جلتے ہی سلگ اٹھتی ہیں یادیں تیری، دیپ جلتے ہی سلگ اٹھتی ہیں یادیں تیری، پھر اداسی بھی لگائے ہوئے پر آتی ہے۔ اور چپ چاپ کون چپ چاپ در آیا ہے نظر میں نینا، کون چپ چاپ در آیا ہے نظر میں نینا، میں تو سنتی تھی دبے پاؤں سحر آتی ہے۔ بہت خوبصورت یہ غزل۔ پروگرام تو اسی طرح چلتا رہے گا، آپ سے کچھ دو چار اشعار بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے جی۔ لیکن چونکہ ہم ایک بہت اہم گفتگو آج ہماری ہو رہی ہے، یہ بہت کم ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں خاص طور پہ کچھ تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ ابھی تو ہمیں کچھ مزید بتلائیے کہ وہاں پہ جو سلسلہ ایجوکیشن کا ہے پاکستان میں وہ کس طرح سے چل رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی ہمارے ملک میں کافی بہتری آ رہی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر میں۔ حکومت کافی سیریس، چونکہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچرز جو ہیں ان کو جب ان کی اپائنٹمنٹ ہونی اور کنفرمیشن ہو جانی تو دور دراز علاقوں میں، خاص طور پہ جو گاؤں کے وہ علاقے ہیں، وہ قصبے ہیں جہاں پہنچ مشکل ہوتی ہے، تو اکثر وہاں ٹیچرز نہیں جاتے تھے، اور وہاں کے جو ذمہ دار انہوں نے اپنی بھینسیں باندھی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کا تجربہ میں کر چکا ہوں پاکستان کے محکمہ تعلیم میں، میں سینئر آفیسر کے طور پہ کام کر چکا ہوں جی۔ اور میں دیکھتا تھا کہ دیہاتوں میں وزٹ کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب یقین کیجئے کہ 2-3 میل گاؤں میں پگڈنڈی پہ پیدل چل کے جب میں اسکول میں پہنچتا تھا، ٹیچر موجود نہیں ہوتا۔ جی، تو یہ صورتحال اب کچھ بدل گئی آپ کے خیال میں؟ کافی حد تک اب تبدیلی آئی ہے اور آ رہی ہے، اور حکومت اس طرف پہلی بار اتنی زیادہ توجہ دے رہی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ توجہ تو اس وقت ہو جانی چاہیے تھی جب پاکستان مرز وجود میں آیا۔ بہرحال چلیں، ابھی ہمارے حکومت وقت کو یہ احساس ہو رہا ہے، تو اس میں کافی سختی کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ ایسی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو آن دا اسپاٹ جا کر چیک کرتے ہیں۔ ایک چیز المیہ یہ ہے کہ ہمارے ایڈیو ایجوکیشن، ایک بار مشتاق صاحب ہمارے جھنگ میں تھے تو وہ مجھ سے محو گفتگو تھے، تو کہتے کہ ماجد بھائی میں گورنمنٹ اسکول میں گیا، وہاں پہ ہیڈ مسٹرس دھوپ میں بیٹھ کے سویٹر بن رہی تھی۔ تو میں یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پرائیویٹ سکولز میں پرنسپل یا ہیڈ مسٹرس، ہیڈ ٹیچر سویٹر بن رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ظاہر ہے ہم تو اس کو 1 منٹ بھی نہیں رکھیں گے، اور ایسا تو ممکن بھی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی پرائیویٹ سکول میں کوئی ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ سویٹر بیٹھ کے بن رہی ہو۔ تو ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اگر ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں اس گورنمنٹ ٹیچرز کے خلاف، یا تو وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے، یا اس کی سفارش کے لیے ایم پی ایز ایم این ایز ہمیں پریشرائز کرتے ہیں۔ تو ہم چونکہ خود بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بڑے محدود اختیارات ہیں، تو جو ہم جس کی بنا پہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں اختیارات دے دیے جائیں آپ کی طرح، تو یقیناً ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے ایجوکیشن میں۔ تو یہ ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ غیر ضروری مداخلت ہے پاکستان کے مختلف اداروں میں، اس کی وجہ سے یہ حالت زیادہ خراب۔ جی یقیناً، ایک تو احساس ذمہ داری ہمارے ہاں
اس طرف کم دلائی جا رہی ہے، کیونکہ جب حکومت اس طرف توجہ نہیں دے گی تو ظاہر ہے قوم بھی، عوام بھی اس چیز کو اگنور کریں گے. لیکن اب جیسے جیسے ہمارے حکمران اس طرف سیریس ہو کے پالیسیز بنا رہے ہیں تو یقیناً بہتری آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں اب بھی وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے کسی قسم کی ایسی کوئی ریسرچ سینٹر نہیں بنائے تعلیمی کہ جہاں پہ ایجوکیشن پہ ریسرچ ہو رہی ہو. پاکستان میں مجھے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نظر نہیں آ رہا جو گورنمنٹ سیکٹر میں کہ جو ایجوکیشن پہ ریسرچ کر رہا ہو. اچھا، کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہم اب تک دنیا میں تعلیم کے شعبے میں سب سے پیچھے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کو سوچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایسے سینئر لوگ جو ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہوں، وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں، جو ریٹائر ہو چکے ہیں. مطلب مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا تو میں جب اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہ رہا تھا تو غلطی سے اکنامکس ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ ریٹائر ہونے کے بعد 5 ایئرز وہ پروفیسرز، وہ ٹیچرز ریسرچ کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے، کیسے ہمیں بہتری لانی ہے. تو ہمارے ملک میں ابھی بہت ساری ایسی کمیاں ہیں جو دور ہونے والی ہیں، جن میں اسپیشلی میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایسے تحقیقی ادارے ہونے چاہیے جہاں پہ تعلیم پہ تحقیق ہو. صحیح. اور جو ہماری جدید تعلیم اور دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ بھی کام کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. جی بالکل، یقیناً. تو ابھی چونکہ ہمارا ملک اس طرف تعلیم کے شعبے میں، جو کہ آپ ابھی بھی دیکھیں گے کہ 40% ہمارا لٹریسی ریٹ جی ابھی جو بن رہا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ 60% بھی ابھی لوگ الٹریٹ ہیں. صحیح بات کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. صحیح. اس کی وجوہات اکنامکس ہیں، اکنامیکل وجوہات ہیں اس کی، یا اس کی وجوہات وہاں ہمارا جو ایک خاص فیوڈل سسٹم ہے اس کی بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. مثلا اس میں میں سمجھتا ہوں فیوڈلز کا رول اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا کہ حکومت وقت کا ہوتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے پرانے وقتوں میں ایک بہت بڑے پاکستان کے سیاستدان تھے، ان کو وزیر تعلیم بھی بنایا گیا تھا، نام نہیں لوں گا. تو ان کا کہنا یہ ہوا کرتا تھا وہ اپنے علاقے میں سکول نہیں بننے دیتے تھے جی. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جے سکول بن گئے تھے ساڑیاں چل میں کون بھر سی، یعنی ہماری چل میں کون بھرے گا. تو یہ ایک تصور اس وقت ہوا کرتا تھا. ہاں یہ تصور اب بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ گاؤں کا ایک سردار ہے اور وہاں کے نوجوان پڑھ لکھ جائیں گے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب جس وقت ڈپٹی کمشنر تھے وہاں پہ، تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ ایک دن میں اپنا کام کر رہا تھا دفتر کا، تو ایک بڑے صاحب پگڑی والے بڑے خوش پوش وہ آئے. ایک ٹپیکل ماحول تھا وہاں کا، چکیں لگی ہوئی، چک اٹھا کے وہ اندر آئے. تو اندر آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میں ایک سکول بنانا چاہتا ہوں، اور 2 بیگھے زمین کے ٹکڑے کا انہوں نے یا 2 کنال جگہ بھی دی کہ جی اس جگہ پہ آپ سکول بنائیں. 25,000 روپیہ بھی دیا کہ یہ میری طرف سے ڈونیشن، آپ ہمارے علاقے میں سکول بنا دیں. میں بڑا خوش ہوا، کہنے لگے، اور میں نے آرڈر فوراً کر دیے. سکول قائم ہو گیا. چند مہینوں کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں 50,000 دیتا ہوں، میں بھی اتنی زمین آپ کو دیتا ہوں، آپ ہمارے علاقے میں بھی سکول بنوائیے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ اب اس قوم کی تقدیر بدلنے والی ہے. اب اس قوم کے لوگوں کو خیال آ گیا ہے، ہوش آ گئی ہے کہ ایجوکیشن کی طرف جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہاں سے کچھ شکایتیں آنا موصول ہوئیں ان دونوں علاقوں سے. تو میں جب وہاں دورے پہ گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ گھمسان کی لڑائی 2 گروپوں کی ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ جو پہلے صاحب آئے تھے انہوں نے دوسرے صاحب کے علاقے میں سکول بنوانے کی کوشش کی، اور جو دوسرے صاحب آئے تھے
انہوں نے پہلے صاحب کے علاقے میں سکول بنوانے کی کوشش کی، اور ان دونوں کا نظریہ یہ تھا کہ اس کے جو کام کرنے والے ہیں، مزارے ہیں، یہ جب پڑھ جائیں گے تو اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور یہ کمزور ہو جائے گا، اور یہی چال دوسرے والے نے اس کے خلاف چلنے کی کوشش کی. تو یہ ایکسپلائٹیشن جو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک جو ہے وجہ ہمارے ہاں تعلیمی میدان میں پیچھے رہنے کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایز اے ٹی وی جرنلسٹ جب ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ایک مرکب سا نظر آتا ہے کہ ایک وجہ نہیں ہے، کیونکہ ایک وجہ پہ تو آپ بڑی جلدی قابو پا سکتے ہیں. آپ نے جیسا کہ صحیح فرمایا کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. کسی جگہ پہ آپ بے اختیار ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ اختیارات کا غلط استعمال ہے جو صحیح اداروں کو کام نہیں کرنے دیتا. اچھا اجازت دیجئے تو ایک کالر شامل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو رہے گی. جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. ہلو، آپ کی آواز ہمیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے جناب، کہیے. اپنے ٹیلی ویژن راجہ عبد الرزاق بول رہا ہوں مانچسٹر سے. رزاق صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. اچھی بات، اچھی بات. بہت شکریہ. آپ کے مہمان صاحب ان کو بھی سلام ہے میرا. بہت شکریہ. فرمائیے. وہ تو بالکل ہی بند ہی ہے تقریباً. جی جی ٹھیک ہے، اینی وے آپ بات کیجئے، کہیے کیا رائے ہے سر. آپ کی. ایک تو پہلے 2 میسج ہیں چھوٹے چھوٹے. جی جی ضرور. ایک تو ہمارے وزیر خارجہ کوئی نہیں، ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے، وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو پہلا جو مسئلہ ہے نا کہ ہمارے میری نظر میں ایک صاحب ہیں سید شفاعت حسین ہیں جو چودھری شجاعت صاحب کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ان کو مشورے وغیرہ دیتے ہیں وہ گجرات میں. اچھا. وہ جو ہے نا وہ بہت موزوں بندے ہیں، بڑے لائق ہیں، ہر سوال کا جواب ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. ایسے بندے کو اگر لے آئیں وزیر خارجہ تو بہت ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کچھ اور کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے اور سے؟ دوسرا میرا میسج یہ ہے کہ ملک صاحب، ملک ریاض جو ہے نا، وہ ہر مہینے کو 1 کروڑ کا گھر لاہور میں نکالتا ہے. آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تجاویز کا. تو ہم بات کر رہے تھے، اچھا آپ نے بات کی ماجد بھائی کہ تحقیق سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ یو کے میں آج کل کیوں آئے ہیں؟ جی میں ایکچولی یونیورسٹی آف کیمبرج ہر سال انٹرنیشنل اسکول کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں جی. اور ان کے انویٹیشن پہ میں یہاں تشریف لایا. وہ 2 days ہماری ایک کانفرنس رہی جس میں دنیا بھر سے ایجوکیسٹسٹ آئے ہوئے تھے، اور اسپیشلی اس وقت آنے والی جو جنریشن ہے جس میں یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا کہ ہمیں ان کے لیے ایجوکیشن کس طرح سے ان کو دینی چاہیے. اچھا پاکستان سے کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے؟ جی پاکستان سے مختلف شہروں سے. اچھا ٹھیک ہے. مختلف اداروں سے جن کی ایفیلیشن یونیورسٹی آف کیمبرج سے ہے. ٹھیک ہے. او لیول اے لیول کے حوالے سے. ٹھیک. تو وہ وہاں کے ایجوکیسٹسٹ بھی تشریف لائے، تو بڑا اچھا رہا وہاں پہ یہ ایکسپیرینس. لاسٹ ایئر بھی میں آیا تھا. جی. اس بار بھی جو ہے مجھے انہوں نے مدعو کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کیا ریسرچ ہو رہی ہے، اور ہمیں بھی انہی بنیادوں پہ کام کرنا ہے جس پہ دنیا کر رہی ہے. صحیح. تو ابھی چونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے اور آپ نے چونکہ مدعو کیا اور مجھے موقع ملا کچھ کہنے کا، تو مجھے یقیناً بہت اچھا لگا. تو یہاں سے کانفرنس کے دوران جو نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، جو طریقہ کار ایجوکیشن میں نئی تحقیق جو آئی ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کلچر میں، پاکستان کے ماحول میں، محدود وسائل میں آپ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے
وہ تھوڑا یہاں سے مختلف ہے. ہمارے جو بورڈز کے ایگزامز ہیں, جو کریکولم ہمارا ڈیزائن کیا جاتا ہے, جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے, ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ہاں بچوں میں بیسکلی لرننگ بہت زیادہ ہے, ہوم ورک کا تصور بہت زیادہ ہے, بچے پہ اوور برڈن بھی زیادہ ہوتا ہے, بچے کو کریٹیو کم بنایا جاتا ہے, کریمنگ زیادہ ہے, چونکہ وہاں کے جو ایگزامینیشن جو نظام ہے اس میں جو پروفیسر یا ٹیچر نے بنا کے نوٹس دیے ہوں گے اس کے مارکس اس کو زیادہ ملیں گے. جبکہ وہ اگر سیلف رائٹنگ کرے گا, خود سے لکھے گا, تو اس کو مارکس کم دیے جائیں گے. اچھا, یہی ایک بہت بڑا فرق ہے. جس چیز کو وہاں پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے نا, یہاں اس کو بہت انکریج کیا جاتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ کچھ بھی ہو, لیکن جو میتھڈ ہے آپ کا, اگر آپ کو وہ آتا ہے تو آپ کچھ بھی اگر لکھتے ہیں تو آپ کو مارکس, کیونکہ یہاں پہ جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی اس پہ بیسڈ ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹیچر نے آپ کو پڑھایا ہے آپ وہی لکھیں تو مارکس ملیں, بلکہ ٹیچر نے جو کچھ آپ کو پڑھایا ہے آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس پہ مارکس دیے جاتے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد اس پہ انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, یہ بہت اچھا موقع ہے آج بہت ساری چیزیں سیکھنے کا, سننے کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.
हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। वेलकम बैक, खुश आमदीद ब्रेक के बाद नाजरीन। कम तेरे ज़ब्त की कीमत नहीं करने वाले, कम तेरे ज़ब्त की कीमत नहीं करने वाले, हम तेरी आँख से हिजरत नहीं करने वाले। बहुत। और अपने नज़दीक मोहब्बत है इबादत की तरह, अपने नज़दीक मोहब्बत है इबादत की तरह, हम इबादत की तिजारत नहीं करने वाले। और ये अलग बात है कि इजहार नहीं कर सकते, ये अलग बात है कि इजहार नहीं कर सकते, ये ना समझो कि मोहब्बत नहीं करने वाले। और काट कर फेंक दे सर चाहे सजा नेज़े पर, काट कर फेंक दे सर चाहे सजा नेज़े पर, हम तेरे हाथ पे बैत नहीं करने वाले। ये शेर ख़ास तौर पर वाक़या करबला की तरफ इशारा करता है कि काट कर फेंक दे सर चाहे नेज़े चाहे सजा नेज़े पर, हम तेरे हाथ पे बैत नहीं करने वाले। हाकिम वक्त ज़रा अपने गिरेबान में झांक, हाकिम वक्त ज़रा अपने गिरेबान में झांक, लोग बेवजह बगावत नहीं करने वाले। बहुत खूब। उसकी कुछ तो वजह हुआ करती है। माजिद साहब, दिल तो करता है कि आपके साथ बहुत सारी बातें की जाएं, आप तशरीफ़ लाए हैं, बहुत कुछ देखा है, सुना है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के नाज़रीन को बड़ा कम मौका मिलता है इस किस्म की तकाबली गुफ्तगू का। तो यहाँ से जो कुछ भी आप हासिल कर रहे हैं ज़ाती तौर पे, तो आप अपने इदारों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से आप समझते हैं कि कर सकते हैं? आप चूँकि प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस जो एक एसोसिएशन बनी हुई है उसके चेयरमैन भी है, तो क्या आप मजमूई तौर पर भी इसको प्राइवेट दूसरे इदारों को रिकमेंड करेंगे कि वो आपकी सिफारिशात पे कुछ अमल करें? जी यकीनन मैं तजावीज़ तो उन्हें दूंगा। यकीनन मैं समझता हूँ कि जो मेरे ज़ाती तालीमी इदारे हैं जहाँ मैं ख़िदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं जो यहाँ से सीख रहा हूँ और जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए उनकी तरबियत का जो अमल है और उनमें जो क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी है वो उनके लिए कारगर साबित होंगी, तो वो मैं अप्लाई करूँगा। लेकिन जो दूसरे हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथी हैं उन तक भी वो उसको अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि एक नौजवान में जहाँ पे एजुकेशनल बहुत कुछ उसके पास नॉलेज हो, तो उसके अंदर जो है सोशल मॉरल जो है वैल्यूज़ वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो एक अच्छा एक लीडर साबित हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों और एक कॉन्फिडेंट वो फ्यूचर में चाहे कितनी भी तालीम हासिल कर ले, और अगर उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो उसके लिए अपना टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो एक नौजवान में हमें पैदा करनी है, स्पेशली अपने पाकिस्तानी आने वाली नस्ल में, जिसकी कमी मैं बेइंतहा महसूस करता हूँ कि हम तो तालीम तो दिए चले जा रहे हैं, लेकिन तालीम के साथ हम उनकी तरबियत वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका फुकदान है, सही, जिसकी ज़रूरत है कि वो एक कह लें कि अच्छा स्टूडेंट तो हो सकता है, अच्छे मार्क्स भी ले लेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में आएगा तो वो बुरी तरह मार खा जाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी नॉलेज। अच्छा, क्या महसूस होता है आपको कि
وہاں پر والدین اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال کے تمام کی تمام ذمہ داری اسکول پر ڈال دی گئی ہے کہ وہ اسکول میں تعلیم بھی دیں، ان کی تربیت بھی کریں، اخلاقی ذمہ داری بھی وہی پوری کریں. کہیں یہ فقدان محسوس ہوتا ہے؟ آج آپ مجھ سے ایک سوال کر رہے تھے ایک سکول کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہ یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے کہ کافی سارے بچے اسکول کے اکٹھے ہو کے ویگن میں، رکشے میں، جیسے پاکستان میں ہے. تو جواب آپ کو یہ ملا کہ یہاں پہ والدین خود اپنے بچوں کو کلیکٹ کرتے ہیں اسکول سے، جو ایک ان کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. وہاں پہ اس کا فقدان ہے کہ والدین اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کہ انہیں دینی چاہیے، کیونکہ والدین کا رول بہت اہم ہے بچے کی تربیت میں. اور بہت سارے ایسے والدین بھی ہیں جو ہم نے دیکھے کہ جو واقعی بچوں پہ توجہ دیتے ہیں، بلکہ کچھ مائیں تو اتنا زیادہ کہ وہ نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں. اچھا. کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اتنا پریشان نہ ہوں، لیکن یہ ریشو بہت کم ملے گی آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا رول بہت اہم ہے. ان کو ہر قدم پہ اپنے تعلیمی ادارے، اپنے بچے کے ادارے کے ساتھ، اپنے بچے کی ٹیچر کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے. اچھا، یہاں پر نا جی، چونکہ میں خود بھی ایک کالج کا چیئرمین رہا، مطلب تعلیمی اداروں سے منسلک ہوں ابھی تک. یہاں پر ہمارے ہاں ایک تنظیم ہوتی ہے جس کو ہم پی ٹی اے کہا کرتے ہیں، پیرنٹس ٹیچرز ایسوسیشن. وہ باقاعدہ ٹیچرز کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، جو پیرنٹس گورنرز ہوتے ہیں اسکول کی انتظامیہ میں، جو ظاہر ہے جو اس قسم کے ایشوز جو ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. تو پاکستان میں کچھ اس قسم کا تصور نہیں ہے کہ آپ یہ جو ماڈل ہے اس کو اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کریں گے کہ پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن بنائی جائے؟ پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن بھی ایک اچھی آپ نے یہ دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہونی چاہیے، اور اس سے بڑا پازیٹیو آپ کو رسپانس ملے گا، اور ادارے کو بھی بلکہ ہیلدی ایک کہہ لیں کہ سجیشنز ملیں گی، پازیٹیو رائے ملے گی، جس سے ادارے فلرش کریں گے. بچے جو ہے ان کے اندر جہاں جہاں ڈیفیشنسیز ہیں، کمیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی. تو اس طرح سے والدین کی انوالومنٹ بھی بڑھ سکتی ہے. لیکن عموماً وہاں پہ مجھے اب تک یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ موسٹلی والدین جب شارٹ لیو لینے آتے ہیں تو ایک پرفارما فیل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو ایک فادر، یعنی یہ میں آپ کو پرسنٹیج میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ 70 to 80% میں بات کرنے جا رہا ہوں. اچھا. کہ جب والدین وہ پرفارما فیل کرتے ہیں اور کلاس لکھی جا رہی ہوتی ہے تو فادر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا بچہ کس کلاس میں ہے. صحیح. تو اس سے آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں والدین جو ہے ان کا رول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اس کو اپنے بچے کی کلاس کا ہی نہیں پتا، سیکشن تو بہت دور کی بات ہے. تو مائیں پھر کچھ انہیں اندازہ ہوتا ہے، لیکن اچھا یہ ریشو فادر جو ہے، یہ ریشو تھوڑی سی یہاں پہ بھی ہے. جی جی، مدر فادر کے حوالے سے یہاں پر بھی زیادہ تعداد عام طور پہ اور خواتین کی اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں نظر رکھنے پہ ہے، لیکن ایسا اتنی ریشو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں. یہاں بھی فادر جو ہے نا، چند ایک آپ کو یہاں پہ بھی مل جائیں گے جن کو نہیں پتا کہ میرا بچہ کون سے گروپ میں ہے. ہاں، اس کے علاوہ بہت کچھ، ویسے تو کہنے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اندر بھرا ہوا ہے، کہ میں چونکہ لاسٹ 16 ایئر سے والدین کو فیس کر رہا ہوں، اور اکثر والدین اپنے بچوں کو چاچو کے ساتھ بھیج دیتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، یا ماموں آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر آ رہے ہوتے ہیں، یا یہاں تک بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ، میں بتانا نہیں چاہوں گا وہ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ٹھیک، بلکہ بتا دیتا ہوں کہ بیوروکریٹس. ہمارے ایک جج صاحب، ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے اپنے بچے کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا داخلے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے. تو آپ کیا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بچے پہ فرسٹ امپریشن کیا گیا ہوگا کہ اسکول از ناٹ امپورٹنٹ فار می،
کہ اسکول کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مجھے ایک ڈرائیور داخل کرانے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بچہ شاید جج تو نہیں بنے گا. صحیح بات. کیونکہ اس کو جب ایجوکیشن کی امپورٹنس، انسٹیٹیوشن کی امپورٹنس ہی نہیں گھر سے مل رہی، تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں جو میں اپنی پریکٹیکلی لائف میں دیکھ چکا ہوں. اور یہ المیہ ہے ہمارا، یہ ہمارا المیہ جی ہے بہت بڑا. کہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، لوگ شکایت کرتے ہیں جی پاکستان میں ایجوکیشن نہیں ہے، پاکستان میں جہالت ہے اور جہالت کی وجہ سے نظام نہیں چل رہا ہے، لیکن میرا مشاہدہ بالکل مختلف ہے. پاکستان کو پڑھے لکھے لوگ تباہ کر رہے ہیں. جی یقیناً ایسے ہی ہے. جو ان پڑھ بلکہ ہمارے ہاں زیادہ پریشان آتے ہیں. صحیح بات. اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو چلے پڑھ لکھ نہیں سکے، ہمارے بچے ضرور پڑھ لکھ جائیں. قانون کی خلاف ورزی پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، ہماری بیوروکریٹس، ہمارے آفیسرز، ہمارے اداروں کے وہی. اچھا چلے یہ باتیں تو یہ شکوے شکایت تو چلتے ہیں، لیکن انفارمل ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن تو وہاں پہ آپ نے بتلائی ہے کہ، لیکن انفارمل ایجوکیشن کا وہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پیرلل انفارمل ایجوکیشن بھی چل رہی ہوتی ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ انفارمل ایجوکیشن جو ہے ان پروفیشنلز کو، ان بچوں کو پریکٹیکل میدان میں جانے کے لیے ایک بہت بڑی لیڈر، سیڑھی کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو وہاں پہ انفارمل ایجوکیشن کچھ ہے؟ میرا خیال ہے وہاں پہ اس کو ووکیشنل ایجوکیشن کہا. ہاں زیادہ ایجوکیشنل ہی ہے اور فارمل ایجوکیشن ہی ہے. نان فارمل ایجوکیشن کا تصور بہت کم ہے. پہلے بہت عرصہ پہلے تعلیم بالغاں کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا گیا اور وہ لوگ جو ان پڑھ تھے ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا جائے، لیکن حکومت اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی ہے میں سمجھتا ہوں. اور لوگوں کا بھی، جب آپ جیسے لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں، تو آپ ٹھیک ہے آپ کے دائرہ اختیار میں تو اتنا نہیں ہوتا کچھ کرنا، لیکن پھر بھی آپ کچھ اس قسم کی تجاویز تو جا کے ان کو دے سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ دیکھ کر آئے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس قسم کے ایجوکیشن ماڈل جو ہیں وہاں پہ بھی اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی جائے. اگر گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہو رہا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں. امجد صاحب آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا، آپ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں میڈیا بہت اہم رول پلے کر رہا ہے ایک تبدیلی لانے میں. اور میڈیا جو ہے اگر چاہیں تو وہ ایجوکیشن کی طرف بھی لوگوں کو، ایسے جو اسکالرز ہیں، جو ایجوکیسٹسٹ ہیں اور جو کوئی ایک سوچ رکھتے ہیں، ملک کا درد رکھنے والے تو بہت سارے ہیں یہاں، بہت ہیں، تو ان کو لائیں، سٹیج پہ لائیں، ان کو میڈیا سامنے لائیں تاکہ اصلاحی پہلو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے شروع ہو جائے گا. اور حکومت وقت کو بڑا اچھا میسج آپ میڈیا جو ہے رول پلے کر سکتے ہیں اس ملک میں جہاں پہ آپ بہت ساری ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئی. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی میڈیا کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن میں بھی میڈیا جو ہے وہ اتنا رول ادا کرے جتنا دوسرے سیکٹرز میں رول پلے وہ کر رہا ہے. جتنا وہ سیاست پہ وقت ضائع کرتے ہیں، اگر اس قسم کی تجاویز پہ پروگرامز کیے جائیں تو پھر نیگیٹیوٹی بھی کم ہو. جی کیوں نہیں. اور لوگوں کو ہر وقت یہی نظر نہ آئے کہ اس ملک میں سب کچھ خراب ہی خراب ہے، کچھ اچھا نہیں ہے. اچھا کام بھی بہت ہو رہا ہے. ایسے مباحث سے رکھے جائیں، ایسے آپس میں ایجوکیشنل جو وابستہ ہیں لوگ مختلف، وہ چاہے گورنمنٹ سیکٹر سے ہوں، وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سیکٹری ایجوکیشن آتا ہے اور پہلے وہ لائیو سٹاک کا سیکٹری ہوتا ہے. صحیح بات. دیکھیں نا اینیملز کا. صحیح بات. اور اس کو لا کے بٹھا دیتے ہیں آپ ایجوکیشن ٹیکسٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا. وہ پورے ایک پروونس کا جو ہے نا سیکٹری بن جاتا ہے ایجوکیشن، اور آ کے وہ ایسی پالیسیاں بناتا ہے جس کا اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. صحیح بات. اور ایک منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس منسٹر کی اپنی کوالیفیکیشن ہی جعلی ڈگری ہے، جعلی ڈگریاں نکلتی ہیں. بلکہ ہمارے تو ایجوکیشن منسٹرز کی میٹرک کا سرٹیفکیٹ جعلی تھا، میٹرک کا سرٹیفکیٹ جعلی سے نکلا. تو یہ تو آن دا ریکارڈ باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی آپ کو ثبوت دینا پڑے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اپنا رول
जितना अच्छे अंदाज से उन्हें देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, और दे सकते हैं। उससे चले, उस ये कौम में तो तब्दीली बहुत आएगी। सारी बातें हो गई हैं एजुकेशन के हवाले से, और तो आपको अब आते हैं कुछ थोड़ा सा ज़ाती एक्सपीरियंस या मुशाहिदे की तरफ। आपको क्या महसूस होता है कि हमारा कल्चर, हमारा निज़ाम तालीम, हमारा निज़ाम हुकूमत और यहाँ का निज़ाम हुकूमत, क्या महसूस होता है आपको? कितना फ़र्क महसूस होता है आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और यहाँ के और दिल तो वहाँ- करता होगा कि इसी किस्म का आइडियल माहौल जो यहाँ पे है हमारे यहाँ भी हो, क्यों नहीं। लेकिन बदकिस्मती है कि देखिए, यहाँ पे एक बच्चा जब पैदा होता है इन ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो वो समझते हैं कि ये एक एनिमल है, इसको इंसान बनाया जाए। हमारे मुल्क में उसको सिर्फ पैदा इंसान होता है लेकिन बना एनिमल दिया जाता है। बना एनिमल दिया जाता है कि एजुकेशन तो दे रहे होते हैं, पर उसको एजुकेटेड नहीं बना रहे होते, उसको शऊर नहीं दे रहे, उसके अंदर इखलाकियात पैदा नहीं कर रहे, उसके अंदर जो है मॉरल वैल्यूज़ पैदा नहीं कर रहे, जबकि सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। एजुकेशन बाद में होनी चाहिए, पहले उसको एजुकेटेड किया जाए। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया माजी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अगरचे आप शायर तो नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपको थोड़ा बहुत तो शौक़ है, कुछ एक आधा शेर, कोई दो अशार कुछ जी हमारी दिलचस्पी के लिए। थैंक यू वेरी मच अमजद साहब। आपसे गुफ्तगू मुझे चूँकि करने का मौका मिला है, और इससे हट के भी, कैमरे से हट के भी, तो मुझे ऐसे लगा ये शेर जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ ये आपके लिए ही है बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया जी नवाज, कि जो मैंने आपको इस कम वक्त में पाया कि प्यार के दो बोल है कीमत मेरी। वाह वाह। प्यार के दो बोल है कीमत मेरी, कोई ले ले किस कदर सस्ता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। और चूँकि आप एजुकेशन से मुतालिक हैं, तो एक शेर जो है जो हम बचपन में स्कूलों में अपने पढ़ा करते थे कि लो जान बेच कर भी जो इल्म व हुनर मिले। वाह। लो जान बेच कर भी जो इल्म व हुनर मिले, जिससे मिले जहाँ से मिले जिस कदर मिले। वाह, बहुत। तो इल्म हासिल करते ही रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपने ख़यालात जो हैं वो शेयर किए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ी मुफीद रही हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बड़े अरसे से यहाँ मुकीम हैं और उनको पाकिस्तान के उनके सिस्टम से ज़रा थोड़ा अलग हो गए हैं। तो आपके साथ गुफ्तगू करके मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे नाजरीन की पुरानी यादें आज उजागर हुई होंगी, बहुत कुछ याद आया होगा, जहन में घंटियाँ बजी होंगी अपने अपने स्कूल के औकात की, कि कब हम स्कूल जाया करते थे, कैसे माहौल हुआ करता था, जो अब यकीनन बहुत डिफरेंट है। बहरहाल आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर भी मुलाकात रहेगी, फिर कोशिश करेंगे आपसे कभी आपको मज़ीद प्रोग्राम में मज़ीद लाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और प्रोग्राम का चूँकि वक्त अब नाज़रीन ख़त्म हो रहा है, जाने से पहले एक शेर आप सबकी नज़र के, बल्कि सवालिया निशान है कि ज़िंदगी क्या इसी को कहते हैं, ज़िंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफ़र कोई गर मिले भी कहीं, हम सफ़र कोई गर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। प्रोग्राम आपने देखा, गुफ्तगू आपने सुनी, हमें उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आखिर में इन कलमात के साथ के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी प्रोग्राम देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरा भी ख्याल रखिएगा, उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं, या वो लोग जो किसी वजह से आपका या अपना ख्याल नहीं रख पाते। दरगुज़र बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला हम सब के जो कमी है, कोताही है, गुस्ताखियाँ हैं, अल्लाह ताला वो हमें मुआफ़ फरमाए। इन तमाम दुआओं के साथ के
आसानियाँ बांटिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अगले हफ्ते एक और मौजूए गुफ्तगू के साथ, एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त शबीर साहब और हमारे साथ हमारे अदनान साहब मौजूद हैं, जो आपको इस प्रोग्राम को आप तक जो है इस वक्त तक लेकर पहुंचा रहे हैं। लाइव हमारी ट्रांसमिशन हुआ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं।